الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن عظیم کا وہ حصہ جس کی اساس اور بنیاد پر ہر جمعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تدریجاً تعلیماً اور تربیتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے تسلسل میں گزشتہ جمعہ جہاد کے حوالہ سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی۔ چونکہ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ الطیبہ میں
اللہ کی طرف سے مختلف احکام کا نزول ہوا، انہی میں سے ایک بڑا حکم جسے حکم جہاد کہتے ہیں وہ نازل ہوا، اور عملی صورت میں اللہ کے رسول نے اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس کو بجا لایا۔ جہاد کی فرضیت سے پہلے جو اس کی فرضیت کے اسباب بنے، ان اسباب کو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر دیا تھا، اور ساتھ ہی آخری بات یہ بیان کی تھی کہ جہاد اللہ کی طرف سے کافروں پر عذاب ہے، لیکن یہ بات مسلمانان اسلام کو معلوم ہونی چاہیے، جہاد صرف عالم کفر کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور باعث کرم ہے۔ کیونکہ جہاد مسلمانوں کی فوقیت کی دلیل ہے۔ اس کائنات ارضی میں مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ میری توحید کا غلبہ کریں، اور میری توحید کے ساتھ ساتھ جو میرے احکام ہیں ان کو نافذ کیا جائے، قانونی شکل دی جائے۔ اور ظاہر ہے باطل مذہب، کفریہ قانون، انسانی بنائے ہوئے قانون، یہ اللہ کے قانون کو کب تسلیم کرتے ہیں اور کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ چونکہ وہ پہلے سے ہی اللہ ہی کے منکر ہیں، اس کے نبی اور رسول کے منکر ہیں، تو پھر وہ اللہ کے قوانین اور اس کے احکام کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اسی تناظر میں جب اللہ کے نبی امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جب اللہ کا قانون لے کر آئے اور توحید کا نعرہ لگایا، تو عالم کفر میں، عالم شرک میں اضطراب پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف غلامان رسول کو بلکہ خود امام الانبیاء کو بھی اپنے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنانے لگے۔ اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کفر کو اسلام کے مقابلے میں صرف ایک ہی حربہ نظر آتا ہے، وہ ہے مسلمانوں پر ظلم کرنا۔ اگرچہ وہ ابتدا میں مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے حربے وہ بھی جانتے ہیں کہ کمزور ہیں، لیکن ظلم کرنا یہ کفر کی فطرت ہے۔ ظلم کرنا کفر کے اعلی کاروں کی فطرت ہے، اور اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ کل تک
جب میرے پاک باز بندوں کے ساتھ یہ مشرکین، یہ کفار قتال کرتے تھے، لڑتے تھے، ان کے خلاف ہر طرح کی قوت استعمال کرتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، آج میں خدا نے ان کے باندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے ہیں، ان کے رکے ہوئے ہاتھ چلا دیے ہیں۔ کل تک میں نے انہیں کہا تھا کہ رکے رہو، کل تک میں نے انہیں کہا تھا صبر کرو، کل تک میں نے انہیں کہا تھا میرے لیے برداشت کرو، کل تک میں نے کہا تھا کہ میری وجہ سے امن قائم رکھو، ظلم سہتے رہو۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ کمزور ہے؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ان کو ظلم سہنا پسند ہے؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ ظلم سہنے کے عادی ہیں؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے؟ اصل بات یہ ہے کہ میرا اذن ان کو نہیں ملا تھا، میری اجازت ان کو نہیں ملی تھی۔ یہ تو بار بار آسمان کی طرف یوں کر کے دیکھتے تھے، اللہ کب تو ہمیں اجازت دے اور ان مسلح جتھوں کو ہم زمین میں دھسا ڈالیں، انہی کا اسلحہ لے کر انہی کے سینے پہ چلائیں، انہی کی قوت کو سلب کر کے کھینچ کر انہی کے سروں پر چلا دی جائے، انہی کی قوت کو ان سے چھین کر ان کو پس دیا جائے، تاکہ انہیں سبق مل جائے کہ اس زمین پر اللہ ہی کے بندے طاقت والے ہیں، اللہ کے بندوں کے علاوہ کوئی بھی طاقت والا نہیں۔ ساری کائنات میں طاقت اللہ کی ہے اور اسباب کے درجے میں اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے پاک باز بندوں کو دی ہے۔ اسی لیے قرآن نے پہلا جملہ استعمال کیا، اذنا، اجازت دے دی گئی، ہم نے ان کو اجازت دے دی۔ ظلم کرنے والوں ذرا آگے بڑھو، اپنی طاقت لے آؤ، ان پر تم نے ظلم کیا، یہ اجازت نہیں ملی تھی، پابند تھے، آج میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے، اب آؤ میدان میں۔ اور ساتھ کہہ دیا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ تم بھی اپنے معبودوں کو کہو نا کہ وہ تمہاری مدد کریں، یہ میرے بندے ہیں، میں ان کی مدد کرنے پر اپنی پوری قدرت رکھتا ہوں۔ لیکن جتنی مارے انہوں نے کھائی، یہ اس لیے نہیں کھائی کہ یہ بزدل تھے۔ یہ بلال یوں نہیں تڑپتا رہا، میں نے اس کو کہا تھا مار کھا میرے لیے۔ صہیب یوں ہی نہیں مار کھاتا رہا، میں نے کہا تھا میرے لیے ذرا تڑپو۔ آل یاسر یوں ہی نہیں مار کھاتے رہے، میں نے کہا تھا میرے لیے ذرا مکہ کی سرزمین کو گرم کرو اپنے لہو سے اور اپنے خون سے۔ سمیہ یوں ہی دو لخت نہیں ہوئی، میں نے کہا تھا کہ اپنے خون سے میری زمین کو جوش دلا۔ زنیرہ کی یوں ہی آنکھیں نہیں نکلی، میں نے انہیں کہا تھا کہ اپنی آنکھوں کی قربانی میرے لیے دو۔ میں تو خود ان سے قربانی مانگ رہا تھا، یہ مجھے مقبول تھے، محبوب تھے، میں ان سے قربانی مانگ رہا تھا کہ قربانی دو، اور یہ میرے لیے قربانیاں دے رہے تھے، تم سے ڈر کر نہیں۔ یہ تمہارے ظلم یوں نہیں سہتے رہے کہ تم سے گھبرائے ہوئے تھے، طاقت نہیں تھی۔ مجھے اپنی قدرت کی قسم ہے، میں ان کی نصرت پر قادر ہوں، میں چاہتا تو ان میں سے ایک ہی کے ہاتھوں تم سب مکہ والوں کو برباد کر کے رکھ دیتا، لیکن میں بھی تو خدا ہوں، میں بھی تو رب ہوں، میں بھی تو مختار کل ہوں، میں بھی تو ذرا تمہاری بدمعاشی کے نظارے کرنا چاہ رہا تھا۔ کہاں تک بدمعاشی کرو گے، کب تک کرو گے، کیسے کرو گے؟ تمہیں تو یہ گمان تھا کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، طاقتیں ہماری پاس ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کرو، دکھاؤ اپنی بدمعاشی، دکھاؤ اپنی قوت، دکھاؤ اپنا اسلحہ، دکھاؤ اپنا اقتدار، دکھاؤ اپنی
قوت، جو طاقت تمہارے پاس ہے دکھلاتے جاؤ، لیکن جب میں نے اپنے بندوں کو اجازت دے دی پھر تمہارا ٹھکانہ دنیا نہیں رہے گا، پھر تمہیں میں زمین کے سینے میں دفن کروں گا۔ اور قرآن پاک کا اسلوب بیان دیکھ لیجئے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے یہ مشرکین لڑتے تھے، اور لڑائی بھی کوئی اصولوں کی بنا پر نہیں تھی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم کرتے تھے، ظالمانہ قتال تھا ان کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی نصرت پر قادر تھا، مکہ میں بھی قادر تھا، مدینہ میں بھی قادر ہے، لیکن اس نے اپنی نصرت اس وقت تک نہیں کی، وہ تمہاری بدماشی کو بھی دیکھ رہا تھا اور اپنے بندوں کی استقامت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کفر کے اعلی کاروں کو، منافقین زمانہ کو، کہ تم اپنی طاقت پر ناز نہ کیا کرو، تم سمجھتے ہو کہ شاید ہم طاقتور ہیں اور ہماری طاقت بہت ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ جو تمہیں وقتی فوقیت ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ دراصل پاک باز بندوں کی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ یہ تو اللہ اپنے نیک بندوں کی اور اپنے مجاہدین کی اور اپنے سپاہیوں کی اور اپنے موحدین کی اور اپنے عبادت گزاروں کی اور اپنے ماننے والوں کی، اپنے محبین کی آزمائش کرتا ہے، امتحان کرتا ہے۔ یہ ان کو تول رہا ہوتا ہے کہ کس وزن کے لوگ ہیں، تاکہ میں ان کا وزن دنیا کے سامنے واضح کروں۔ اگر ایمان والوں کی صرف آزمائش مطلوب نہ ہوتی، تم پہلے ہی لمحے پہ بندے زمین ہو جاتے۔ اور اس کے نتیجے میں یہ کفریہ طاقتیں، دجالی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، صہیونی طاقتیں یہ اس دھوکے میں رہتی ہیں کہ شاید ہم بڑے طاقت میں ہیں۔ اللہ کا یہ جملہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس جملے پہ غور کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے، عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، ان مخصوص قسم کے لوگوں کی مدد پر، لقدیر، یہ جو لام اوپر کھڑا ہے نا، اس کے اندر ایک بہت بڑی قوت کا اظہار ہے، لقدیر۔ اور لفظ قدیر خود ایک مزید قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اپنے انہی بندوں کے ساتھ اپنی نصرت پر اس قدر قادر ہے کہ بس اللہ کے ارادے کی دیر ہے، ادھر سے ارادہ ہو گیا، ادھر زمین تمہیں اپنے سینے میں غرق کر دے گی۔ اس لیے اللہ سے جنگ نہ کرو۔ دوسرے الفاظ میں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، جب تم میرے بندوں پہ ظلم کرتے ہو، ان سے لڑتے ہو، تم اللہ سے لڑ رہے ہوتے ہو۔ اللہ کی قوت کو چیلنج مت کرو، اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ جو مظلوم ہیں، ان مظلوموں کو نکالا گیا اپنے شہروں سے، بغیر حق، کوئی قصور ان کا نہیں تھا، الا، مگر، ان یقولوا ربنا اللہ، ان یقولوا، یہ جملہ پڑھو ذرا، ان یقولوا ربنا اللہ، ربنا اللہ۔ یہ مکہ میں کھڑے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا اللہ، یہ جس جگہ پہ بھی کھڑے ہوئے تو کیا کہتے تھے؟ ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، نعرہ توحید، رب کی ربوبیت، اس کی وحدانیت، اس کا اقتدار، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی احدیت، اس کی صمدیت، اس کی
کی تنہائی، اس کی یکتائی، اس کا بے مثل ہونا، اس کا اعلان کر رہے تھے۔ اور یہ ربنا اللہ کا جملہ ان کو کس نے سکھلایا تھا؟ اللہ نے۔ بولو کس نے سکھلایا تھا؟ سارے بولو کس نے سکھلایا تھا؟ اللہ نے کہا تم زمین پر ہو، میرے محمد کی زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے اس کو اپنے سینے پہ محفوظ کرو اور کہو ربنا اللہ۔ انہوں نے کہا ربنا اللہ، نعرہ میرا لگایا، اور تم نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے قانون میرا تمہارے سامنے لایا اور تم نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تو دوسرے لفظوں میں تم نے مجھے للکارا ہے۔ اگر ان کا کوئی اپنا نعرہ ہوتا تو پھر بات کہی جا سکتی تھی کہ ان کا بھی اپنا نعرہ ہے، ان کا بھی اپنا نعرہ ہے، لیکن ان کا نعرہ تو میں نے ان کو بتلایا، میں نے سکھلایا، میرے محمد نے سکھلایا، میرے محبوب نے سکھلایا، اور کہا کہ کہو ربنا اللہ۔ اور ایک بات میں آپ کو ذہن نشین کر دوں، کفر کبھی بھی توحید کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر کہتا ہوں، کفر کبھی بھی توحید کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سنو، کفر کبھی توحید کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بھی کفر کی ماں مرتی ہے تو اللہ کی توحید سے مرتی ہے، چاہے وہ کفر یہود کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہنود کی شکل میں ہو، نصارہ کی شکل میں ہو، یا منافقین مشرکین کی شکل میں ہو، کفر کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی توحید سے۔ کیوں؟ کفریہ نظام میں پوری دنیا میں کفار کی جتنی سلطنتیں ہیں، جتنی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، کفر اپنے قانون بناتا ہے۔ کفر بولو اپنے قانون بناتا ہے، اور کفر کے قانون میں استحصال ہوتا ہے، عدل نہیں ہوتا۔ آج دنیا کہتی ہے امریکہ، برطانیہ، یورپ، فلاں وہ یہ بڑے عدل کی حکومتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کی حکومتیں عدل پر مبنی نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ تم نے انصاف کی تعریف نہ سیکھی ہے نہ سنی ہے، تم نے نہ عدل دیکھا ہے نہ عدل کبھی سنا ہے۔ عدل تو میرے صدیق کے قدموں میں بیٹھے ہوئے سجدہ ریز ہے، عدل تو میرے عمر کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اس کے تلووں کو چاٹ رہا ہے، عدل تو عثمان کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے مزہ لے رہا ہے، عدل تو حیدر کرار کی جوتیوں کے نیچے سویا ہوا ہے، عدل تو حسن مجتبی کے قدموں کے نیچے وہاں جلوہ افروز ہے، عدل تو معاویہ بن ابی سفیان کی پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی میں لذتیں لے رہا ہے۔ تم نے عدل کہاں دیکھا ہے؟ عدل ہے تو محمد سے لے کر محمد کے یاروں میں ہے، قیامت تک عدل ملے گا تو خلافت راشدہ سے ملے گا۔ عدل تم نے دیکھا کہاں ہے؟ تم نے تو اپنی نگاہ اٹھائی، یورپ کو دیکھا، برطانیہ کو دیکھا، تم نے ان گوروں کو دیکھا جو اندر سے کالے ہیں، ہم نے ان کو مانا ہے جن کے چہرے بظاہر کالے ہیں لیکن اندر سے گورے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس تو وہ ان کی تعریفیں وہ کرے جس کے پاس صحابہ نہیں، ان کے پاس ان کی تعریفیں وہ کرے جس کے پاس ابو بکر صدیق کی خلافت کا نقشہ نہیں، ان کی تعریف تو وہ کرے جس کے پاس عمر فاروق جیسا بطل حریت نہیں، ان کی تعریف تو وہ کرے جس کے پاس عثمان ذی النورین جیسا عظیم الشان خلیفہ نہیں، ان کی تعریف تو وہ کرے کہ جن کے پاس حیدر کرار جیسا بہادر انسان نہیں،
ان کی تعریف تو وہ کرے جس کے پاس حسن مجتبیٰ جیسا مصلح نہیں، ان کی تعریف وہ کرے جن کے پاس معاویہ بن ابی سفیان جیسا مدبر امام السیاسہ، جس نے سیاست کا بناؤ سنگار کر کے اس کا میک اپ کر کے دنیا کے نقشے پہ چھوڑ دیا ہے، اور اس نے بتایا دنیا میں سب سے حسین عدل اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دلہن کی شکل میں دیکھے، معاویہ کے دور میں دیکھے۔ اسی لیے مورخ بکتا ہے، بک بک کرتا ہے، لکھتا ہے کہ معاویہ یوں تھا، فلانا یوں تھا، فلانا یوں تھا، اور پھر میرا مسلمان اس کو پڑھ کر پھر باتیں کرتا ہے، اور پھر اس نے تو چونکہ اس گندے نظام کو دیکھا جس کو یہ کہتا ہے عدل، عدل اللہ بناتا ہے، بولیے اللہ بناتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ اور زمین پر اللہ کے بندے عدل کو نافذ کرتے ہیں۔ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اب صرف لفظ ربنا اللہ کی بات ہوتی تو کبھی مشرکین نہ صحابہ کو کچھ کہتے نہ رسول اللہ کو کچھ کہتے، کیونکہ حضور کے نعرہ سے، صحابہ کے نعرہ سے مشرکین بھاگ گئے۔ یہ جو ربنا اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہماری بادشاہت کا انکار کر دیا، ربنا اللہ کہہ کر اس کا قانون لانا چاہتا ہے، اس کا، اس کی زبان بندی کرو، اس پر FIR کاٹو، اس کی تقریریں نوٹ کرو، مکہ میں گڑبڑ کر رہا ہے، جدھر جائے اس کے پیچھے گنڈے چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا تم سب کچھ کرو، میں اپنے محمد کو کہہ رہا ہوں فاعفو عنہم واصفحوا، سبحان اللہ، کرنے دے میرا محمد ان کو جو یہ کرتے ہیں کرنے دے، لیکن جس دن میں نے تمہیں اجازت دے دی اس دن ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس زمین پر پھر میرا نام ہوگا، اے محمد تیرا نام ہوگا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ ربنا اللہ، پھر اللہ نے ان ربنا اللہ کہنے والوں کا بھی نقشہ کھینچا ہے قرآن میں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میں نے ان کو کہا نعرہ مارو ربنا اللہ کا، میرے محمد نے ان کو سکھلایا نعرہ لگاؤ ربنا اللہ کا، یہ نبی کے ساتھی صحابہ ربنا اللہ کہنے لگے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، عالم کفر مضطرب ہو گیا، جوش میں آ گیا، اضطراب میں آ گیا، ولولے میں آ گیا، بگڑ گیا، بدک گیا، ناچنے لگا، اور پھر اس نے اپنی کرتوت سامنے کرنے شروع کر دیے، جی ربنا اللہ کے نعرے لگنے لگے، کوئی انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آنے لگا ہے، لہذا روکو اس کو، میدان میں نکل آئے، ربنا اللہ کو روکو۔ اللہ نے کہا یہ جن سے میں نے ربنا اللہ کہلوایا تمہیں کیا معلوم، ان کی زبانیں بھی میرے کنٹرول میں، ان کے دل بھی میرے کنٹرول میں، ان کا وجود بھی میرے کنٹرول میں، تمہیں معلوم نہیں میں نے ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں میں بنظر غائر بڑی جھک کر بڑے انداز میں دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کے دلوں کو میں نے پسند کیا۔ تم مارکیٹ میں جاتے ہو، چیزیں کھنگال کر لیتے ہو اور کہتے ہو میں نے پسند کر کے لائی، آج میں نے بھی ان کے دل کھنگالے ٹٹولے، دیکھا میری توحید کے لیے کون سا دل زیادہ اچھا ہے، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، میں نے کہا ابو بکر تو آ جا، میں نے کہا عمر تو آ جا، میں نے کہا عثمان تو آ جا، میں نے کہا علی تو آ جا، میں نے کہا عبداللہ بن مسعود تو آ جا، میں نے کہا بلال تو آ جا، میں نے کہا صہیب تو آ جا، زید تو آ جا، سلمان
فارس والے تو آ جا، ابو ذر تو آ جا، اے عمار تو آ جا، آل یاسر آ جاؤ، سمیہ آ جا، زنیرہ آ جا۔ ان کو میں نے اپنے پاس بلا لیا اور بلا کر پھر میں نے ان کو کہا تم میرے نعرہ تکبیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ درمیان میں محمد، دائیں بائیں یہ، آگے پیچھے یہ کہیں گے ربنا اللہ۔ تم کہتے ہو میں ان سے ربنا اللہ چھڑا لوں گا۔ اے ابو جہل اینڈ کمپنی، تم چھڑا کر دکھاؤ، اس لیے کہ تم چھڑانے پہ زور لگاؤ گے، میں کہلوانے پہ زور لگاؤں گا۔ یہ کہیں گے ربنا اللہ، ثم استقاموا، استقامت میں دوں گا۔ استقامت کے ساتھ جب میدان میں آئیں گے، ڈٹنا شروع کریں گے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ میں نے آسمانوں سے فرشتے بھیجنے شروع کر دیے، جا کر ان کے دل پر تھپکیاں لگاتے ہیں، جا کر ان کے دلوں پر تسلیوں کے ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر تجلی اور تسلی اور اس کی برکات لگا کر کہتے ہیں اور کہو ربنا اللہ، اور کہو ربنا اللہ۔ تم تشدد کرو گے، یہ کہیں گے ربنا اللہ۔ تم ظلم کرو گے، یہ کہیں گے ربنا اللہ۔ تم بربریت کرو گے، یہ کہیں گے ربنا اللہ۔ تم استبداد کرو گے، یہ کہیں گے ربنا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو منتخب کیا۔ البتہ انسانی تقاضوں کے مطابق انسان کا جسم ہے، کہیں کمزوری دکھا بھی جاتا ہے، ان کا جسم کیوں نہیں کمزوری دکھلاتا؟ اللہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے گھیر کر تسلیاں بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ میدان میں اتریں گے، تلواریں لے کر بھی میرے ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم بولتے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بولیں گے، آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ آگے بڑھیں گے، تلوار چلاؤ، ہم تمہارے ساتھ تلوار چلائیں گے۔ تم ایک کی گردن پہ تلوار چلاؤ گے، ہم 14 گرا کے رکھ دیں گے۔ اور یاد رکھو اگر تم میں سے کسی کی گردن اڑ بھی گئی، ادھر سے گردن اڑے گی، خون کا فوارہ نکلے گا، سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، رب رحمان خود استقبال کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ڈرتے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ڈرتے نہیں، بولو، ڈرتے نہیں، یہ نہیں ڈرتے۔ بے شک۔ کیسے ڈریں گے؟ تم بمباری کرو، اسرائیل بمباری کرے، وہ جموں جٹ طیارے لے کر آئے، ٹیکنالوجی لے کر آئے، پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ ہے اس کے اور اس کے اتحادیوں کے پاس جو کچھ ہے لے کر آئے، یہ زمین پر بیٹھ کر کہتے ہیں ربنا اللہ۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اللہ۔ بولو سارے، ربنا اللہ۔ ربنا اللہ۔ وہ لے کر آتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہوتے، لیا لیا آجا۔ آئے افغانستان نے بھی یہ نقشہ دیکھا تھا، اوپر سے آتا تھا امریکہ جموں جٹ لے کر، بمباری کریں گے، یہ کہتے تھے آجا آجا، یہ زمین سے کہتے تھے ربنا اللہ۔ 15 صدیاں گزرنے کے بعد افغانستان کا مسلمان اگر تمہاری بمباری سے نہیں ڈرتا، فلسطین کا مسلمان نہیں ڈرتا، محمد کے صحابہ کیسے ڈر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ڈر سکتے ہیں؟ نہیں ڈر، بولو، نہیں ڈر سکتے۔ نہیں ڈر سکتے۔ بے شک۔ ان کے سینے میں تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ فرشتوں نے تسلیاں آ کر دی، بے شک، سبحان۔ اور یہ صحابہ کے غلام ہیں، قیامت تک فرشتے تسلیاں دیتے رہیں گے۔ بے شک۔ ان کے ساتھ فرشتے آ کر لڑے، قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے، اور ان کے ساتھ بھی فرشتے لڑتے ہیں، لڑیں گے، لڑتے رہیں گے، قرآن کے دلالت النص سے ثابت ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میرا ایمان مانتا ہے جو ربنا اللہ کے لیے لڑے گا، قیامت تک تتنزل علیہم الملائکہ کا منظر پیش ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔
لوگ سمجھتے ہیں جی ملائکہ صرف مرنے کے بعد آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے تو ہوتا ہے ہوگا، پروٹوکول جو ملنا ہے یہاں سے عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جانا ہے، پروٹوکول جو ملنا ہے شہید خدا کو، شہید ربنا اللہ کو، لیکن جب دنیا میں ہوتا ہے تب بھی فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، اسی لیے تمہارے اسباب کو دیکھ کر یہ گھبراتے نہیں، اور گھبرائیں بھی کیسے؟ اللہ نے قیامت تک محمد کے دین کی سرفرازی کے لیے بندے چن لیے ہیں جو میدان میں آ کر خدا کی توحید کا نعرہ لگائیں گے اور کفر کا مقابلہ کریں گے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بس آخری لفظ میں تھوڑی بات کرتا ہوں، باقی اگلے جمعے کریں گے۔ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بشارت ہے تمہارے لیے، لڑو شاباش لڑو، آگے بڑھو لڑو، تم سے جنت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جلدی کرو آگے بڑھو۔ یہ آگے بڑھتے ہیں، صوفی سے جنت کا وعدہ نہیں، یہ صوفی رومال لے کے نا، صوفی جی تیرے لیے کوئی وعدہ نہیں، او کوفی جی تیرے لیے کوئی وعدہ نہیں، وعدہ کس کے لیے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین کمرہ بند کر کے ربنا اللہ کہنے والے صوفی جی تیرے لیے نہیں، میدان کارزار میں ربنا اللہ کہنے والے کے لیے ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کی بشارت تمہارے لیے ہے جو ربنا اللہ کہتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں، جو ربنا اللہ، سارے پڑھو یہ جملہ میرے ساتھ، دل میں اتارو اس آیت کو، کھولو اپنے دل کے دریچے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے دل کے دریچے کھولو، کان صاف کر لو، آنکھوں کو اب میرے ساتھ ملاؤ، رب محمد کی قسم قرآن کی ایک ایک آیت آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، تاکہ کل میدان محشر میں میرے حق میں یہ گواہی تو دو کہ بڑی سخت باتیں کرتا تھا اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کرتا تھا۔ میں بھی تو اللہ سے کہوں نا کہ مجھ سے کوئی ناراض تھا اس لیے کہ میں ان کو قرآن سناتا تھا، اور میں بھی تو اللہ سے کہہ سکوں مجھ سے کوئی خوش تھا اس لیے کہ میں خدا کا قرآن سناتا تھا۔ باتیں تو دو ہی ہوں گی، یا تو کہا جائے گا یہ اس لیے ناراض تھا، یا بتلایا جائے گا یہ اس لیے خوش تھا۔ جو خوش ہیں میں ان کے بارے میں کہہ سکوں یہ اس لیے میرے ساتھ خوش تھے، جو ناراض ہیں تو میں کہہ سکوں یہ اس لیے ناراض تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت ڈٹنا 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 ڈٹ جانا، ربنا اللہ کہنے کے بعد ڈٹ گیا۔ میرا مسلمان آج کل کا نوجوان مسئلہ سن کر جاتا ہے جی یہ چیز جائز نہیں، گھر جاتا ہے بیوی کہتی ہے تو پاگل ہے، مولوی کے ہاتھ لگ گیا میں نہیں مانتی، کہتا خیر سرکار جیسے آپ کا ایز یو وش ایز یو لائک، نو ٹینشن نو پرابلم، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بیچارہ کیا کرے، اس نے نہ ربنا اللہ صحیح طریقے سے کہا نہ ثم استقاموا کا کوئی جملہ سمجھا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ربنا اللہ، امتحان ہوتا ہے گھر سے، بیوی سے، امتحان ہوتا ہے ماں سے، امتحان ہوتا ہے بھائیوں سے، امتحان ہوتا ہے چچا بھتیجے سے، امتحان ہوتا ہے برادری سے۔ میں نے ایک بڑے دیندار آدمی کو دیکھا، شادی بچے کی، کھانا لگا ہوا کتوں کی طرح، یہ جو لوگ دیتے ہیں نا بوفا سسٹم، کیا ہم جی بوفا سسٹم میں دیجیے، سب کتوں والا سٹائل ہے، یہ اپنے مہمانوں کو کتا سمجھتا ہے، ادھر روٹی لگا کر کہتا ہے شاباش، اور یہ سارے کتے کی طرح بھاگتے ہیں۔ اگر اس کو حیا ہوتی، غیرت ہوتی، مہمان بلا کر ٹیبل پہ کھانا لگا کر ہاتھ دھلا کر اپنے ہاتھ سے ڈال کر دیتا،
अपने हाथ से। जानदार भी। जितने बेगैरत हैं रब मोहम्मद की कसम वो गलत तरीके से खाना देते हैं। बेशक। मैंने पूछा जी तुम तो हाफिज़ कुरान हो, सारी ज़िंदगी उलमा के कदमों में बैठते हो, ये क्या किया? कहने लगा हजरत जी बस वो बच्चा कह रहा था, हजरत जी बच्चे की ख्वाहिश थी, मैंने कहा पूरी कर लो। मैंने कहा दुर्लानत और दुर्लानत दुर्लानत दुर्लानत, बच्चे की ख्वाहिश तो पूरी की, मेरे नबी की ख्वाहिश ना पूरी की। और ये मैं आपके सामने नहीं कह रहा, उसके मुंह पे कहा मैंने कहा दुर्लानत, आए जो मेरे नबी की सुन्नत का कत्लेआम करे वो दुर्लानत का मुस्तहिक है, वो रहमत का मुस्तहिक नहीं। बेशक। बेशक। इसलिए मेरे अजीजों अपने आप को समझो। बेशक। रब्बुनल्लाह साहबा मैदान में डट गए, सुम्मस्तकामू जान देने पे आ गए। तुम अपनी घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। जी बरादरी का हुजूर था, बरादरी का, ये सारे बुत हैं, याद रखिएगा, ये खुदा और रसूल के मुकाबले में खड़े किए हुए नस्ब किए हुए बुत हैं, और ये बुत मुशरिकीन मक्का के बुतों से ज्यादा खतरनाक है। अगर वो पत्थर वाला बुत कोई हमारे सामने ले आए तो उसको सजदा करोगे? और बरादरी के सामने तो झुक जाता है ना बंदा। ये बरादरी का बुत तो उससे ज्यादा खतरनाक है। बोलिए उससे ज़्यादा खतरनाक। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। बरादरी का बुत, रिश्तेदारों का बुत, ससुराल का बुत, मैके का बुत, अहबाब का बुत, दोस्तों का बुत, सोसाइटी का बुत, तहजीब का बुत, तमद्दुन का बुत, तरक्की का बुत, नूर का बुत, जदीद तालीम का बुत, जदीद तसव्वुर का बुत, ये सारे बुत हैं। लेकिन इकबाल कहता है मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि खुदा ने कुरान में कहा इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू। इसी का तर्जुमा इकबाल ने कहा किया, मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मस्तकामू, मुझे है हुक्म आज़ा सुम्मस्तकामू, मुझे है हुक्म आज़ा। क्या डट गया रब्बुनल्लाह पे? अल्लाह कहते हैं रब्बुनल्लाह पे डटना तुम्हारा काम, तेरी तसल्ली के लिए फरिश्ते उतारना मेरा काम। जब तक दुनिया में तू मेरे लिए डटा रहेगा, मुझे अपनी किब्रियाई की कसम, मुझे अपनी कुद्दूसियत की कसम, मुझे अपनी शान जबरूत की कसम, मुझे शान जलाल की कसम, मुझे मेरी अपनी ज़ात कुद्स की कसम, तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। सारी दुनिया तुझे तन्हा छोड़ दे, मैं तेरी उंगली पकड़कर सारी दुनिया में सुरखरू करूंगा। ना सिर्फ दुनिया में सुरखरू करूंगा, बल्कि जब तू दुनिया से आखिरत में जाएगा, मैदान महशर में होगा, सारी कायनात के लोग देख रहे होंगे, मैं तुझे अपने पास बुलाकर अपने अर्श का साया नसीब करके तुझे अपनी रहमत के साथ अपने महबूब मोहम्मद के हाथ में दे दूंगा, और मोहम्मद से कहूंगा मेरे महबूब ये रब्बुनल्लाह पे डटने वाला था, सुम्मस्तकामू का अमली मुजाहरा था। मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत करता है। जा मेरे मोहम्मद इसकी तमन्ना के मुताबिक इसको जन्नत में ले जा। मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, मेरी दिल की रोशनी कहती है अल्लाह ये मंजर जरूर दिखलाएंगे। इमामुल अंबिया उंगली पकड़कर सीधा जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इस्तिकामत शर्त है। बोलिए इस्तिकामत शर्त है। करेंगे इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। सारे। जब दीन का मसला आ जाए, मैं ये तो नहीं कह रहा फ़लस्तीन जाकर लड़ो, उनके लिए दुआ तो करो। बेशक। और एक मसला और सुन लो, आलम कुफ्र के लिए दुआए हिदायत नहीं होती।
جو لوگ دعائیں ہدایت کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، تباہی کی بد دعا کرو۔ ہم پوری دنیا کے مسلمان حالت جہاد میں ہیں، حالت حرب میں ہیں، اللہ کفر کو تباہ فرما دے، غافل مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ہدایت کی دعا مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، کافروں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ غلط تصور ہے کہ کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، نہ، کافروں کے لیے بد دعا ہے، اللہ ان کو تباہ کرے۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، ہدایت والوں کو استقامت عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا رسول اللہ کے دین سے اس لیے دور ہے، طاغوتی شکنجوں میں جکڑی ہوئی ہے، صہیونی فکر کا شکار ہو گئی ہے۔ صیاد نے بڑا خطرناک جال پھینکا تھا میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی رگوں میں، جو آج تک ہم تک پھنسا ہوا آ رہا ہے، تاکہ ان کو صہیونی طاقتوں کو پتہ تو تھا کہ کل ہم نے یہ کارروائیاں کرنی ہیں، پوری دنیا پر ہم نے دجال کا نظام قائم کرنا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں جتنی مرضی تم شکنجے ڈال لو، اپنے جال ڈگا لو، ہم نے بھی تو کسی کیٹیگری میں محمد کا کلمہ پڑھا ہے، ہم چلتے چلتے بھی تمہارا وہ کام کر جائیں گے جو تمہاری 14 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر